ایک زمانے میں بیری ویل کی دل فریب سرزمین میں روزلینڈ نامی ایک دلکش اسٹرابری شہزادی رہتی تھی۔ اس کی بادشاہی ایک سرسبز و شاداب باغ تھی جہاں اسٹرابری کی میٹھی خوشبو ہوا میں بھر جاتی تھی۔ شہزادی روزلینڈ کے سرخ بال تھے جو ان کے علاقے میں لذیذ بیریز سے ملتے جلتے تھے، اور ان کا گاؤں سبز پتوں اور نازک اسٹرابری کے پھلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مہربانی کے ساتھ حکمرانی کی۔ اسٹرابری شہزادی کے ہاتھ میں ایک جادوئی لمس تھا جس نے بیری ویل میں اسٹرابریز کو تمام زمین میں سب سے زیادہ لذیذ بنا دیا تھا۔ اس کی میٹھی اسٹرابریز کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور دور دراز سے بہت سارے لوگ، جانور اور پرندے آتے تھے اور اس کے باغ کی اسٹرابری سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور ساتھ ہی اس کی اسٹرابری سے جو بھی بیماری ہوتی تھی وہ دور ہو جاتی تھی۔ ایک دن ایک غیر متوقع طور پر ایک ٹھنڈ کا اسٹرابری کی فصل کے پاس سے گزر ہوا۔ اس ٹھنڈ نے اسٹرابری کی فصل کو دیکھا تو غصے سے دہک گئی۔ ٹھنڈ نے اسٹرابری کی فصل کو برباد کرنے کی دھمکی دی اور ہر طرف ٹھنڈ کی وجہ سے برف ہی برف پھیل گئی اور سلطنت کی تمام اسٹرابریز برف میں ڈھک گئیں۔ شہزادی نے جب اپنی سلطنت کا یہ حال دیکھا تو بہت ہی پریشان ہو گئی۔ شہزادی روزلینڈ نے اپنی سلطنت کے پسندیدہ پھل کو بچانے کے عزم کے ساتھ اس تلفریب جنگل کے اندر چھپے ایک مشہور گرم جوشی پیدا کرنے والے جواہرات کو تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اپنی اس مہم کے دوران پراسرار جنگلوں سے گزرتے ہوئے روزلینڈ نے دوستانہ مخلوقات کا سامنا کیا جنہوں نے اسے رہنمائی پیش کی۔ راستے میں اس کی دوستی اولیور نامی ایک ذہین الو اور جائفل نامی شرارتی گلہری سے ہوئی۔ الو اور گلہری شہزادی کی اسٹرابری کو بے حد پسند کرتے تھے۔ ان دونوں نے مل کر ہم آواز ہو کر کہا کہ ہم تمہاری اسٹرابری کے باغ میں اکثر آتے تھے اور تمہاری میٹھی اسٹرابریز سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس اسٹرابری کے باغ کو بچائیں۔ ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفر پہ چلتے ہیں۔ اور الو نے اسٹرابری شہزادی کو کہا کہ مجھے اس جگہ کا راستہ پتہ ہے جہاں پر وہ کرسٹل موجود ہے۔ میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور تمہیں آسان اور اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا جس سے تم جلد از جلد اس مقام تک پہنچ جاؤ گی اور تمہیں کم سے کم رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسٹرابری شہزادی نے ان کی اس آفر کو قبول کرا اور تینوں نے ساتھ مل کر سفر کا آغاز کیا۔ ساتھ مل کر انہوں نے بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کیا اور جنگل کی عجیب و غریب پہیلیوں کا حل کیا اور بے شمار رکاوٹوں پر قابو پایا۔ ایک خطرناک سفر کے بعد بالآخر انہوں نے روشن گرم کرسٹل کو دریافت کر لیا جس کی حفاظت ایک مہربان جنگل کی روح نے کی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی اسٹرابری شہزادی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں روزلینڈ کے خالص دل کی شکر گزار ہوں، اور اس نے کہا کہ میں خوشی خوشی تمہیں یہ کرسٹل عطا کروں گی کیونکہ تمہارا دل مہربانی اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ روح نے اسٹرابری شہزادی کو وہ کرسٹل کی طاقت عطا کری اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اسٹرابریز کی فصل ایک بار پھر پھلی پھولے۔ روزلینڈ بیری ویل واپس آ گئی، وہاں پر اس کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا اور اسے ایک ہیروئن کے طور پر سراہا گیا۔ روزلینڈ نے کرسٹل کی اس طاقت کو ہوا میں بلند کیا جس کے اندر سے گرم جوشی کی لہریں نکلی۔ کرسٹل کی طاقت نے بیری ویل کی اسٹرابریز کی ٹھنڈ کو ختم کر دیا اور ہر طرف اسٹرابریز کی
मीठी मीठी खुशबू वापस से छा गई। बैरीवेल की तमाम मखलूकात में खुशी की एक लहर दौड़ गई और शुक्रगुजारी के इस अमल के तौर पर सहर अंगेज जंगल की शुक्रगुजार मखलूक ने रोजलैंड को स्ट्रॉबेरी की शक्ल का एक खास ताज तोहफे में दिया, जिसे रोजलैंड ने अपनी बादशाही और जादुई जंगल के माबीन इत्तेहाद की अलामत के तौर पर फख्र से अपना ताज पहना। इस दिन के बाद से शहजादी रोजलैंड ने बैरीवेल पर इससे भी ज्यादा दानिशमंदी और हमदर्दी के साथ हुक्मरानी की, जिससे इसकी स्ट्रॉबेरी से भरी हुई सल्तनत की खुशहाली को यकीनी बनाया गया। स्ट्रॉबेरी शहजादी की कहानी एक पसंदीदा अफसाना बन गई, जिसने उसे सुनने वाले तमाम लोगों को इस जादू की याद दिला दी जो इस वक्त फला फूला, जब मेहरबानी और हिम्मत गालिब आई। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।